فرض کریں کہ ایک بہت بڑا اور کھچا کھچ بھرا ہوا ہال ہے، روشنیاں تھوڑی مدھم ہیں، اور وہاں موجود ہر شخص کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایسا سوال ہے جو اس نے شاید آج تک کسی سے نہیں پوچھا۔ کوئی بہت ہی ذاتی سوال۔ بالکل، مطلب کسی کو اپنے کریئر کی فکر کھائے جا رہی ہے، کسی کو کوئی پرانا الجھا ہوا رشتہ ستا رہا ہے، یا شاید کوئی مالی پریشانی ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ سٹیج پر کھڑا ایک شخص اچانک مجمع کی طرف دیکھتا ہے، ایک گہرا سانس لیتا ہے، اور اس سے پہلے کہ کوئی اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا کرے، وہ شخص ہال میں بیٹھے کسی اجنبی کے اس چھپے ہوئے سوال کا بالکل درست جواب دے دیتا ہے۔ واقعی بظاہر یہ منظر کسی فلم کا لگتا ہے نا؟ ہاں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سیدھا انسانی ذہن کے اندر جھانک رہا ہو۔ لیکن دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ حقیقت میں جادو جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں ہوتی۔ یہ جو مائنڈ ریڈرز یا ذہن پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس حقیقت میں کوئی غیبی طاقت تھوڑی ہوتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ آخر ہوتا کیسے ہے؟ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اس بظاہر ناممکن عمل کی اصل نفسیات کو سمجھنے والے ہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع اور مضامین موجود ہیں، ان کی روشنی میں ہم اس مشہور زمانہ پرفارمنس کا تجزیہ کریں گے جسے دنیا دی Q&A ایکٹ کے نام سے جانتی ہے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے ایک انسان صرف سوچنے کی خامیوں اور نفسیات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ جاننا واقعی بہت سنسنی خیز ہے کہ اس پورے عمل میں کوئی مافوق الفطرت کمال نہیں ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فن کا اصل راز اس بات میں نہیں چھپا کہ پرفارمر کیا جانتا ہے، بلکہ اس بات میں چھپا ہے کہ ہم، یعنی جو دیکھنے والے ہیں، وہ کیا محسوس کرتے ہیں۔ صحیح۔ جب ہم اس حوالے سے فراہم کردہ ریسرچ اور مضامین کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو ایک بات بڑی واضح ہو کر سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ انسانی ذہن کے ساتھ کھیلا جانے والا ایک انتہائی منظم کھیل ہے۔ منظم کھیل؟ جی ہاں، ایک ایسا خوبصورت کھیل جہاں یہ فنکار انسانی توقعات کو، ڈر کو اور سوچنے کے انداز کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کرتا ہے۔ یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے کہ وہ ہماری ہی نفسیات کو ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اچھا، عام طور پر لوگ اس ایکٹ سے واقف ہوں گے، لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے میں تھوڑا سا خاکہ کھینچ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہاں، یہ بہتر رہے گا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ شو کے شروع میں لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے سوالات کاغذ کی چھوٹی پرچیوں پر لکھیں۔ اب منطق تو یہ کہتی ہے کہ پرفارمر ایک پرچی اٹھائے، اسے پڑھے اور پھر اس کا جواب دے۔ ظاہر ہے۔ لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ وہ پرچی پڑھے بغیر یا سوال پوچھے جانے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے ذرائع میں اس ٹیکنیک کو قبل از وقت جواب کی تکنیک کہا گیا ہے۔ جی، پری آنسر ٹیکنیک۔ ہاں، تو جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں فوراً ایک عام سی مثال آئی۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ہم انٹرنیٹ پر کسی سرچ انجن میں کچھ ٹائپ کرنا شروع کرتے ہیں۔ مطلب ہم نے ابھی آدھا جملہ ہی لکھا ہوتا ہے اور مشین ہمارا اگلا لفظ خود ہی مکمل کر دیتی ہے۔ بالکل، ہماری اگلی سوچ خود ہی مکمل کر دیتی ہے، جسے ہم آٹو کمپلیٹ کہتے ہیں۔ کیا یہ فنکار بھی سٹیج پر کھڑا یہی کر رہا ہے؟ یہ سرچ انجن والی تشبیہ آپ نے بہت کمال کی دی ہے، کیونکہ اگر آپ غور کریں نا تو سرچ انجن بھی کوئی جادو تو نہیں کرتا۔ ہاں، وہ تو مشین ہے۔ صحیح بات ہے، وہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا، وہ صرف پیٹرنز کو سمجھتا ہے۔ اس کے پاس کروڑوں لوگوں کا ڈیٹا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ٹائپ کیا ہے کہ وزن کیسے کم کریں تو اس کے بعد وہ کیا پوچھنے والا ہے۔ بالکل اسی طرح دی Q&A ایکٹ کا پرفارمر بھی ایک انسانی الگوریدم کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ انسانی دماغ کیسے کام کرتا ہے اور عمومی طور پر لوگ کن چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یعنی اس کے پاس بھی لوگوں کا ایک قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے؟ 100%۔ اسے معلوم ہے کہ اگر اس ہال میں 500 لوگ بیٹھے ہیں تو ان میں سے 90% لوگوں کی پرچیوں پر کیا لکھا ہوگا۔ دیکھیں، انسان بنیادی طور پر 3 یا 4 چیزوں کے بارے میں ہی فکر مند رہتا ہے: پیسہ، رشتہ، صحت یا کیریئر۔ ہاں، بات تو سچ ہے۔ گھوم پھر کر ہم سب کی پریشانیاں یہی ہوتی ہیں۔ بالکل، تو پرفارمر کا کام ہر پرچی کو پڑھنا نہیں ہے، اسے صرف اس بات کا اندازہ لگانا ہے کہ سامنے بیٹھے ہجوم کا عمومی رجحان کیا ہے۔ اچھا۔ جب حاضرین یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کاغذ پر لکھے ہوئے سوال کا جواب انہیں کسی کے پڑھے بغیر ہی مل گیا ہے تو ان کا دماغ فوری طور پر اس منطقی خلا کو بھرنے کے لیے کسی جادو یا معجزے کا سہارا لیتا ہے۔ یہ انسانی دماغ کی ایک بہت بڑی خامی ہے۔ جب ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو ہم اسے کسی
माफूक الفطرت طاقت سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہوا میں تیر چلا رہا ہوتا ہے اور لوگ خود اسے نشانے پر بٹھا دیتے ہیں؟ ہاں، ایک طرح سے ایسا ہی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سوچنے کی ہے، صرف ایک کاغذ پر لکھی تحریر سے کوئی فنکار پورے مجمع پر یہ نفسیاتی غلبہ کسے پا لیتا ہے؟ میرا مطلب ہے، اگر وہ صرف تکے لگا رہا ہے تو یہ اتنا حقیقی اور اتنا ذاتی کیسے محسوس ہوتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ جو ذرائع ہم دیکھ رہے تھے ان میں 4 بنیادی مہارتوں کا ذکر ہے: نفسیاتی مہارتیں، پیشکش کا ہنر، بصیرت کا تاثر اور سوالات کا تجزیہ۔ یہ سب عملی طور پر سٹیج پر کیسے ایک ساتھ کام کرتے ہیں؟ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ کوئی عام تکے بازی نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی نفیس اور پیچیدہ نفسیاتی فریم ورک ہے۔ دیکھیں، انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے اندرونی خیالات کو بہت خاص سمجھتا ہے۔ جی، ہم سب کو لگتا ہے کہ ہماری پریشانی سب سے الگ ہے۔ بالکل، خاص طور پر ان سوالات کو جو انسان کسی پرچی پر چھپا کر لکھتا ہے، وہ انہیں اپنی انتہائی ذاتی ملکیت سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں کوئی اور اس دکھ یا اس الجھن کو نہیں سمجھ سکتا۔ پرفارمر کی سب سے پہلی مہارت یہی ہے کہ وہ اس رازداری کا احترام کرنے کا زبردست ناٹک کرتا ہے۔ ناٹک؟ یعنی وہ دراصل پرواہ نہیں کر رہا ہوتا؟ ظاہر ہے وہ ان سوالات کے درست جواب دینے پر اتنی توجہ نہیں دیتا جتنا اس بات پر دیتا ہے کہ سامعین کے ذہن میں ایک غیر معمولی بصیرت کا تاثر قائم کرے۔ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اصل کھیل سوال کا جواب دینے میں ہے ہی نہیں؟ بالکل نہیں، اصل کھیل اس تاثر کا ہے جو وہ اس جواب کے ارد گرد بنتا ہے۔ اچھا، ذرا اس کی کوئی مثال دیں تاکہ بات تھوڑی اور واضح ہو۔ فرض کریں ایک شخص نے پرچی پر لکھا ہے کہ کیا میرا نیا بزنس کامیاب ہوگا؟ اب پرفارمر سٹیج پر کھڑا ہو کر وہ پرچی نہیں پڑھتا، وہ اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، شاید اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور ایک ڈرامائی خاموشی کے بعد کہتا ہے، یہاں مجمع میں کوئی ہے جو اپنے مستقبل کو لے کر شدت بے یقینی کا شکار ہے۔ ایک نیا قدم اٹھایا گیا ہے لیکن مالی نقصان کا خوف راتوں کی نیند اڑا رہا ہے۔ اوہو، اور جس نے وہ پرچی لکھی ہوگی اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ سوچے گا کہ یہ بندہ تو بالکل میرے دل کی بات کر رہا ہے۔ بالکل، جبکہ حقیقت میں ہال میں بیٹھے شاید 50 اور لوگوں نے بھی ایسا ہی کچھ سوچا ہوگا۔ ہاں، نیا بزنس تو بہت لوگ شروع کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، لیکن جس انداز، جس لہجے اور جس گہری ہمدردی کے ساتھ فنکار نے یہ بات کہی، اس پیشکش کے ہنر نے اسے ایک عام سے اندازے کے بجائے ایک الہامی بصیرت بنا دیا۔ یہ ہے وہ سوالات کے تجزیے اور حل کی مہارت جو ریسرچ میں بیان کی گئی ہے۔ مطلب وہ الفاظ کو اس طرح چنتا ہے کہ ہر بندے کو لگے یہ اسی کی بات ہو رہی ہے۔ جی ہاں، وہ لوگوں کو وہ دکھاتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ایسا شخص جو ان کے دل کا حال جانتا ہو۔ اور جب ایک بار انسان اس کی بصیرت کے تاثر کو سچ مان لیتا ہے نا، تو وہ مکمل طور پر حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے۔ انسان کا دماغ باقی کی تمام کڑیاں خود ہی ملا لیتا ہے۔ اب یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بھی ہم نفسیات، ذہن خوانی یا کسی کو اندر سے پڑھ لینے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً باڈی لینگویج یعنی جسمانی حرکات کا خیال آتا ہے۔ مائکرو ایکسپریشنز اور وہ سب۔ بالکل، ہم نے جاسوسی ناولوں میں، ٹی وی شوز میں یہی دیکھا ہے کہ ماہرین آنکھوں کی معمولی سی حرکت، چہرے کے پٹھوں کے کھچنے یا ماتھے پر آئے پسینے سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اگلا انسان کیا سوچ رہا ہے۔ ہاں، پاپ کلچر نے یہی تاثر دیا ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ مائنڈ ریڈر وہ ہے جو انسان کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کا سارا کچا چٹھا کھول دے، لیکن اس ریسرچ اور ان ذرائع میں مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ ہے کہ اس پورے عمل میں باڈی لینگویج کا براہ راست کوئی ذکر موجود ہی نہیں تھا۔ جی ہاں، یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کی باڈی لینگویج پڑھے بغیر ہی اس کا ذہن پڑھ لے؟ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد لگ رہا ہے مجھے۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے، اور یہ نقطہ اس پورے تفصیلی جائزے کا سب سے چونکا دینے والا پہلو بھی ہے۔ عام طور پر ہمارے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ ذہن پڑھنے کا مطلب جسمانی اشاروں کی جاسوسی کرنا ہے۔ صحیح۔ لیکن ذرا عملی طور پر سوچیں نا، ایک بہت بڑے ہال میں جہاں روشنیاں سٹیج پر ہیں اور مجمع سارا اندھیرے میں بیٹھا ہے، کیا واقعی کوئی انسان اتنی دور سے بیٹھے کسی شخص کی آنکھ کی پتلی کو سکڑتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ ظاہر ہے یہ تو ناممکن ہے، اتنی دور سے تو شکل بھی ٹھیک سے نظر نہیں آتی۔ بالکل، اسی لیے جو تحریریں اور مضامین ہم نے دیکھے وہ ہمیں ایک بالکل الگ کہانی سناتے ہیں۔
وہ بتاتے ہیں کہ دی Q&A ایکٹ میں زیادہ تر زور نفسیاتی فن اور پیشکش کے انداز پر دیا گیا ہے۔ پرفارمر باڈی لینگویج کو نہیں پڑھتا، بلکہ وہ حاضرین کے دماغ میں ایک خاص فضا قائم کرتا ہے۔ ایک فضا قائم کرتا ہے، مطلب ایک خاص ماحول بناتا ہے۔ ہاں، وہ لوگوں کو اپنے اشاروں پر چلنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کا سارا انحصار ان تحریری سوالات کو منظم کرنے اور ایک ذہنی تاثر قائم کرنے پر ہوتا ہے۔ بصری حوالوں سے زیادہ یہ نفسیاتی ہیر پھیر ہے۔ مطلب وہ لوگوں کے چہرے نہیں پڑھ رہا، بلکہ وہ ایک ایسا ماحول بنا رہا ہے کہ لوگ خود بخود اپنے چہرے سے یا اپنے رد عمل سے وہی تاثر دینے لگیں جو وہ فنکار چاہتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ وہ ایک ایسا طاقتور نفسیاتی فریم ورک تیار کر لیتا ہے جو سامعین کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر حاوی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ ان پرچیوں یا سوالات کی ترتیب سے اس طرح کھیلتا ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سا سوال کب پوچھا گیا تھا اور کب اس کا جواب دیا گیا۔ ارے واہ، یعنی وہ یادداشت کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اسے ہم نفسیاتی کنٹرول کہتے ہیں۔ جب آپ کسی کو اس بات پر قائل کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس کمال کی بصیرت ہے، تو آپ کو ان کے چہرے پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ خود اپنے رد عمل، اپنی تالیوں اور اپنی حیرت سے آپ کے ہر جملے کی تصدیق کرنے لگتے ہیں۔ اسے غالباً ہم نفسیات کی زبان میں کنفرمیشن بائس کہتے ہیں نا؟ بالکل، کنفرمیشن بائس، یعنی لوگ صرف وہی سنتے اور دیکھتے ہیں جو ان کے عقیدے کو یا ان کے وہم کو مضبوط کرتا ہے، اور ان باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو غلط ثابت ہوتے ہیں۔ یہ تو واقعی سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ یعنی وہ دراصل یہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ انسان کیسے بیٹھا ہے یا کیا کر رہا ہے، وہ صرف اور صرف الفاظ کے جادو اور اپنی پیشکش سے ایک ایسی دنیا تخلیق کر رہا ہے جس میں انسان خود بخود بغیر کسی دباؤ کے قدم رکھ دیتا ہے۔ ہاں، وہ انہیں اپنے جال میں خود آنے دیتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم نے یہ جان لیا کہ اس میں کوئی غیب کا علم نہیں ہے، ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ یہ باڈی لینگویج کا بھی کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ صرف پیشکش اور ایک نفسیاتی فریم ورک کا کھیل ہے۔ جی، تو پھر اسے اب بھی ایک آرٹ یا فن کیوں مانا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جو ذرائع ہم نے دیکھے وہ تو سختی سے اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ یہ جادو ہے، مگر وہ اسے باقاعدہ ایک فنی نمونہ قرار دیتے ہیں۔ اس سارے پیچیدہ نفسیاتی کھیل کو، جو بظاہر تو ایک دھوکہ سا لگتا ہے، سمجھنے یا سیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم فن یا آرٹ صرف اسی چیز کو کہتے ہیں جو کینوس پر رنگوں سے بنائی جائے؟ نہیں، فن تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ کیا آرٹ وہ نہیں ہے جو انسان کی سوچ، اس کے جذبات اور اس کی توجہ کو کسی ایک نقطے پر مرکوز کر دے؟ اسے آرٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ انسانی نفسیات، کمیونیکیشن اور پیشکش کے ہنر کا ایک ایسا نایاب امتزاج ہے جسے تخلیق کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ بات تو ہے۔ آپ خود سوچیں نا، 500 یا 1000 لوگوں کی توجہ کو ایک ساتھ باندھے رکھنا، ان کے گہرے جذبات کو ابھارنا اور پھر انہیں اس بات پر مکمل یقین دلا دینا کہ کوئی ناممکن چیز ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ بصیرت کا یہ تاثر پیدا کرنا بذات خود ایک ماسٹر پیس ہے۔ بات تو آپ کی 100% ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک لائیو ایکشن فلم کی طرح ہے جس کا ڈائریکٹر سٹیج پر اکیلا کھڑا ہے اور وہ سب کے ذہنوں کو ایک ساتھ کنٹرول کر رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور رہی بات اس کے فائدے کی، تو اس علم سے ہمیں اپنے ہی دماغ کی ساخت اور خامیوں کو سمجھنے میں بے پناہ مدد ملتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ فن ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ انسان کو حیران کرنا یا اسے کسی بات پر قائل کرنا کوئی مافوق الفطرت عمل نہیں ہے۔ یہ محض اس بات کو سمجھنے کا نام ہے کہ ہم انسان اس دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ہمارے بنیادی خوف کیا ہیں اور ہماری توجہ کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ ہماری ہی کمزوریوں کا آئینہ ہے۔ جی ہاں، اور سب سے اہم بات، یہ پورا مطالعہ ہمیں تنقیدی سوچ کی اہمیت سکھاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جو چیز ہمیں بہت پرکشش، پر اسرار یا بالکل سچی لگ رہی ہے، ضروری نہیں کہ وہ حقیقت ہو، وہ محض ایک بہت ہی شاندار طریقے سے تیار کی گئی پیشکش بھی ہو سکتی ہے۔ کیا کمال کی بات کی آپ نے۔ واقعی اگر ہم آج کی اس ساری گفتگو کو، اس گہرے مطالعے کو سمیٹیں تو ہم نے یہ سیکھا کہ دی Q&A ایکٹ محض کوئی سٹیج کا جادوئی تماشا یا تفریحی کھیل نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔
بلکہ یہ انسانی نفسیات کو انتہائی خوبصورتی اور مہارت سے استعمال کرنے کا ایک شاہکار ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ایک بہترین بیانیہ، ایک زبردست پیشکش ناممکن کو بھی ممکن دکھا سکتی ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی کی آنکھوں میں جھانک کر پسینے کی بوندیں گننے یا باڈی لینگویج پڑھنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں، اصل طاقت کچھ اور ہی ہے۔ اصل طاقت اس بیانیے میں ہے، اس کہانی میں ہے جو آپ اگلے انسان کے دماغ میں بن دیتے ہیں، اور پھر انسان کا دماغ خود ہی اس کہانی کو اپنا سچ مان کر اس کی تصویر مکمل کر لیتا ہے۔ بے شک، اس پورے تفصیلی جائزے کا نچوڑ یہی ہے کہ ہمارا ذہن جتنا پیچیدہ ہے، اسے ایک خاص سمت میں سوچنے پر مجبور کرنا اتنا ہی زیادہ تکنیکی کام ہے، اور جب کوئی فنکار اس تکنیک کو سیکھ لیتا ہے تو وہ اسٹیج پر کھڑا ہو کر ایسے معجزے دکھاتا ہے جو دیکھنے والوں کی عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ واقعی، اور یہ سب جاننے اور سمجھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک بہت ہی گہرا اور شاید تھوڑا سا چپتا ہوا خیال آ رہا ہے۔ وہ کیا؟ ذرا سوچئے، اگر محض ایک منظم پیشکش اور کچھ نفسیاتی مہارتیں انسانی ذہن کو اس حد تک حیران اور گمراہ کر سکتی ہیں کہ وہ اسٹیج پر کھڑے کسی عام سے انسان کو ذہن پڑھنے والا یا غیبدان سمجھنے لگے، تو روزمرہ کی زندگی میں ہم کتنی بار دھوکہ کھاتے ہوں گے؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ ہاں نا، ہم کتنی بار محض ایک شاندار پیشکش، ایک پر اعتماد انداز گفتگو یا ایک سجے سجائے بیانیے کو مکمل سچائی مان لیتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہوں جو ہمیں کوئی کہانی سنا رہے ہوں، یا کوئی بڑی مارکیٹنگ مہم ہو جو ہمیں بتا رہی ہو کہ ہماری زندگی میں کس چیز کی کمی ہے۔ یا پھر سیاسی نعرے اور وعدے بھی تو ہو سکتے ہیں۔ بالکل، سیاسی نعرے جو ہمارے خوف اور ہماری امیدوں کو بالکل اسی طرح آٹو کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے سٹیج کا وہ فنکار ہماری پرچیوں کو کرتا ہے۔ ہماری اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایسے کتنے ہی وہم ہیں جنہیں ہم بغیر سوچے سمجھے حقیقت سمجھ کر بیٹھے ہیں۔ کیا ہم سب بھی کسی نہ کسی سطح پر ایک بہت بڑے Q&A ایکٹ کا ہی حصہ تو نہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس سوال کے بعد انسان اپنے ارد گرد کی دنیا کو ایک بالکل نئی اور شاید تھوڑی زیادہ تنقیدی نظر سے دیکھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ کیسا ہو اگر کوئی شخص سوال پوچھے جانے سے پہلے ہی اس کا جواب دے دے؟ آج ہم ایک ایسی ہی پرفارمنس کی دنیا میں گہرائی تک جائیں گے جو بالکل یہی کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ ذرا تصور کریں، لوگ ایک شو میں بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی ایک اپنے ذہن میں ایک سوال سوچتا ہے، اسے ایک کاغذ پر لکھتا ہے، لیکن اسے کبھی بلند آواز میں کہتا نہیں، اور پھر سٹیج پر موجود فنکار اس کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے ان کہے سوال کا جواب دے دیتا ہے۔ یہی تو ہے Q&A ایکٹ کا جادو، یا شاید یہ جادو ہے ہی نہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ کام کرتا کیسے ہے؟ دیکھیں، حاضرین اپنے سب سے گہرے ذاتی سوالات کاغذ کی پرچیوں پر لکھتے ہیں۔ ان پرچیوں کو جمع کیا جاتا ہے، شاید ایک باسکٹ میں مکس کر دیا جاتا ہے، اور پھر کسی معجزے کی طرح فنکار ایک کے بعد ایک جواب دینا شروع کر دیتا ہے، بظاہر بغیر کوئی بھی سوال پڑھے، اور یہ چیز دیکھنے والوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ تو جو کوئی حاضرین میں بیٹھ کر یہ سب دیکھ رہا ہو، اس کے ذہن میں آخر چل کیا رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ کسی حقیقی مافوق الفطرت طاقت کو دیکھ رہا ہے، یا پھر وہ ایک بہت ہی ماہر فنکار کے ہاتھوں میں ہے؟ چلیں اس احساس کو ذرا قریب سے سمجھتے ہیں۔ جب کسی کا وہ خفیہ سوال، وہ سوال جو شاید اس نے کبھی کسی سے پوچھا بھی نہ ہو، سٹیج پر ایک اجنبی اس کا جواب دے، تو یہ ایک حیران کر دینے والا تجربہ ہوتا ہے۔ یہ احساس یقین کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آپ انسانی صلاحیتوں سے بہت آگے کی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے پرفارمر کے پاس سیدھا آپ کی روح میں جھانکنے کی کوئی خاص چابی ہے، اور بس یہیں آ کر نا دو الگ الگ دنیایں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ ایک طرف وہم کی دنیا ہے، مافوق الفطرت طاقتیں، مائنڈ ریڈنگ یعنی خالص جادو، اور دوسری طرف حقیقت کی دنیا ہے، گہری نفسیاتی مہارت، شاندار پرفارمنس اور ایک بہت ہی ذہین ٹیکنیک جسے سالوں کی پریکٹس سے بہترین بنایا گیا ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ اس وہم کے پردے کو ہٹایا جائے اور اس فن کی اصل حقیقت کو سمجھا جائے۔ چلیں اب اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ آخر یہ سب ممکن ہوتا کیسے ہے۔ اس جملے پر ایک لمحے کے لیے غور کریں، یہ کوئی جادو نہیں، یہ ایک نفسیاتی فن ہے۔ یہی وہ چابی ہے جو اس پورے راز کو کھول دیتی ہے۔ یہ اس ایکٹ کو پراسراریت کے دائرے سے نکال کر سیدھا فنکاری کے دائرے میں لے آتی ہے۔
تو اس پرفارمر کو ایک جادوگر کے طور پہ نہیں بلکہ ایک ذہن کے کاریگر کے طور پر سوچنا چاہیے. جیسے ایک گھڑی بنانے والا چھوٹے چھوٹے پرزوں کو جوڑ کر ایک پیچیدہ گھڑی بناتا ہے نا، بالکل اسی طرح یہ فنکار انسانی نفسیات کے اصولوں کو، ہماری امیدوں، ہمارے ڈر اور ہمارے تجسس کو استعمال کر کے ذہن خوانی کا ایک شاندار تاثر پیدا کرتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس کاریگر کے ٹول باکس میں آخر ہے کیا؟ وہ کون سی تکنیکیں ہیں جو اس ناقابل یقین وہم کو حقیقت کا روپ دیتی ہیں؟ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں. اس فن کی بنیاد دراصل 4 ستونوں پر کھڑی ہے. پہلی چیز نفسیات کی گہری سمجھ، مطلب یہ جاننا کہ لوگ عام طور پر سوچتے کیسے ہیں اور ان کے مشترکہ خدشات کیا ہوتے ہیں. پھر آتی ہے فنکاری، یعنی سٹیج پر پورے اعتماد اور کرشمے کے ساتھ اپنی بات پیش کرنا. تیسرا بصیرت کا تاثر قائم کرنا، یعنی حاضرین کو یہ یقین دلا دینا کہ پرفارمر کے پاس کوئی خاص علم ہے. اور آخر میں سب سے اہم، لکھے ہوئے سوالات کو سنبھالنے کی اصل ٹیکنیک. جی ہاں، یہی وہ جگہ ہے جہاں اصل راز چھپا ہوتا ہے. اچھا، عملی طور پر یہ کچھ یوں لگتا ہے. پہلا قدم حاضرین سے سوالات لکھنے کو کہا جاتا ہے. پھر دوسرا قدم پرفارمر ان پرچیوں کو جمع کرتا ہے اور یہیں پر اصل کھیل ہوتا ہے. ایک عام ٹیکنیک ہے جسے 1 ahead یا ایک قدم آگے کہتے ہیں. اس میں پرفارمر ایک پرچی کو خفیہ طور پر پڑھتا ہے، اسے ایک طرف رکھتا ہے اور پھر کسی اور شخص کا نام لے کر اس سوال کا جواب دیتا ہے جو اس نے ابھی پڑھا تھا. اس طرح وہ ہمیشہ حاضرین سے ایک سوال آگے رہتا ہے اور آخر میں وہ جوابات ظاہر کرتا ہے، جس سے یہ ناقابل یقین تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اسے سب کچھ پہلے سے ہی معلوم تھا. لیکن ٹھہریں، اگر یہ صرف ایک چال ہے تو پھر اسے آرٹ یعنی فن کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب ہی اس پرفارمنس کو دھوکہ دہی سے الگ کرتا ہے. اسے فن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ نفسیاتی مہارت اور پرفارمنس کا ایک بہترین ملاپ ہے. یہ کسی جادوئی طاقت پر نہیں بلکہ انسانی رویے کی گہری سمجھ پر منحصر ہے. یہ صرف معلومات بتانے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک منفرد انداز سے ایک تجربہ تخلیق کرنے کے بارے میں ہے. بصیرت کا تاثر پیدا کرنے کا عمل اپنے آپ میں ایک فن ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی بنیادی باتیں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر لوگوں کو پڑھنے کی کوشش کرنا، صرف یہ نہ سننا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں بلکہ یہ بھی دیکھنا کہ وہ کیسے کہہ رہے ہیں. ان کی باڈی لینگویج اور لہجے پر غور کرنا، یہی تو اس فن کی بنیاد ہے. تو اصل بات یہی ہے، اس ایکٹ کا حقیقی کمال ذہن پڑھنا نہیں ہے، اس کا کمال ایک ایسا ماحول، ایک ایسی کہانی، ایک ایسا تجربہ تخلیق کرنا ہے جہاں حاضرین کو پوری طرح یقین ہو جائے کہ ان کے ذہنوں کو پڑھ لیا گیا ہے. یہ حاضرین کی رضامندی سے ایک وہم پیدا کرنے کا فن ہے. تو آخر میں یہ ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، جب کوئی وہم اتنا یقین دلا دینے والا ہو تو فن اور فریب کے درمیان کی لکیر کہاں کھینچی جائے؟ کیا یہ صرف تفریح ہے یا یہ لوگوں کے عقائد کا فائدہ اٹھانا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہر کوئی اپنے تجربے کی بنیاد پر ہی دے سکتا ہے.